السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ابتدا سے لے کر اب تک خطاب و نعت منقبت شریف کی سماعت کر رہے ہیں، اور میرے بعد بھی جو خطاب آپ کو سماعت فرمانی ہے، پھر اس کے بعد شعراء حضرات آپ کے سامنے موجود ہے، ان کی نعتیہ شاعری آپ کو سماعت فرمانی ہے، پھر صلاۃ و سلام ہوگا۔ یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ کچھ دن پہلے آتے جاتے ملاقات ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی۔ جب بھی میں اللہ سبب پیدا فرمائے گا آدمی وہیں پہنچ جائے گا، اور کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچے گا اور اس کی روح وہیں قبض ہوگی۔ تو اس لیے یہ معاملات ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، ہمارے آپ کے باپ دادا اور جو ہم سے پہلے والے ہیں، اور کبھی کبھی امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور یہ ان کا پاؤں قبر میں لٹک چکا ہے، یہ جانے والے وہ رہ جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں۔ اور جس کا جتنا وقت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ کی گلی میں آپ اپنے دور خلافت میں تنہا رات میں گزرتے ٹہلتے، تو ماننے والوں نے کہا حضور آپ کے دشمن بے شمار ہیں، آپ ہم لوگوں سے کہیں رات میں تنہا نہ نکلے، ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں، ورنہ کسی دشمن کوئی گھات لگا کر آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، رکھوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ایماندار باڈی گارڈ خود ہر انسان کی موت ہے۔ موت سے ایک سیکنڈ قبل پوری دنیا مل کر چاہے مار دے نہیں مار سکتی، اور اگر اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے تو ساری دنیا مل کر حفاظت میں معمول ہو جائے گا، لیکن وقت آئے گا اور وہ نکل جائے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو اس بات سے ان کے جو صاحبزادگان ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے نام پر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کر رہے ہیں مدارس میں دیں، غریبوں کی مدد کریں، اور جہاں ضرورت سمجھیں، کوئی غریب ہے اس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے تو اپنے والد کے نام پر کچھ اخراجات اس کی شادی میں دے دے تاکہ اس غریب کی بچی کی شادی ہو جائے۔ اس طرح سے کئی کامیں ہیں جس کو آپ کی نگاہ میں ہو کہ اس کو ضرورت ہے تو اپنے مرحوم والد کے نام آپ یہاں دیں گے، اور اس کا اجر اللہ ان کو وہاں عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے کہ آپ نے دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کا ثواب آپ کے والد کو عطا فرمائے گا، بلکہ آپ نے دیا ہے اپنی کمائی سے تو اللہ ایک کے بدلے 10 آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سیدھا ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اب اسی موت کے مزے میں جناب الحاظ محمد مسلم صاحب آپ مزہ چکھ چکے، اور کل ہمارے اور آپ کی باری ہے، جب موت آئے گی تو ہمیں بھی اس کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب اس کا مقصد خلاصہ یہ ہوا کہ مرنا نہیں ہے، آدمی کہتے ہیں کہ مر گیا، مرنا نہیں ہے بلکہ موت کا مزہ چکھنا ہے، مر کے مرا نہیں رہنا ہے، بلکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پہنچیں گے، جب قبر میں ہی ڈالا جائے گا تو نکیریں آئیں گے، وہاں سوال ہوگا جو آپ کو پتا ہے، 3 سوالات آپ سے کیے جائیں گے، اور اس میں عالم، مفتی، فاضل، قاری، حافظ، یہ ضروری نہیں کہ عالمی نہ ہے، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ جانے والوں نے اپنی اولاد بہترین اپنے باپ چھوڑ کر گئے ہیں یا اپنے لیے کار خیر کر کے گئے ہیں، تو ان کی اولاد یہاں جانے والوں کے نام پر اشارے ثواب کرا رہی ہے، تو وہ قبر میں جائیں گے، تعلیم سے مطلب نہیں، عشق مصطفیٰ علیہ السلام دیکھا جائے گا۔ آپ مرنے کے بعد آپ کی ہماری سب کی زبان عربی ہو جائے گا، اور عربی سمجھیں گے بھی، عربی بولیں گے بھی، فرشتے قبر میں آئیں گے، سوال کریں گے، من رب کا، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اب یہاں آپ کسی دارالعلوم میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، قرآن ناظرہ پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ نے قاعدہ بغدادی نہیں پڑھا ہے، آپ عربی کے لفظ سے واقف نہیں ہے، عمل اچھے ہیں، عشق مصطفیٰ کا چراغ دل میں جلا کر گئے ہیں، اور قبر میں پہنچے ہیں، نکیر آئے میں آ کر آپ سے سوال کیا ہے، زبان آپ کی عربی ہوگی، عربی میں آپ جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ یہ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تو آدمی وہ عشق مصطفیٰ کا چراغ دل میں جلایا ہے تو جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان حق هذا الرجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جانتے ہو؟ تو وہ مچل کے دیوانہ کہے گا، جو کہ نماز 5 وقتہ نمازی ہے، اور صبح فجر کے بعد نبی پر مچل کر دل سے سلام پیش کیا ہے، میلاد میں سلام پیش کیا ہے، مزارات پر حاضری دی ہے، وہاں سلام پیش کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے حقیقت رکھی ہے، تو وہاں جیسے نبی کے تعلق سے سوال ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روح زیبا نگاہوں کے سامنے آئے گا تو دیوانہ تڑپ جائے گا، عشق مچلے گا، اور کہیں گے ہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہی تو ہے کہ لہوریا کے جامع مسجد میں جمعہ کے بعد سلام پیش کیا کرتا تھا، فجر کے بعد سلام پیش کیا کرتا تھا، میلاد میں سلام پیش کرتا تھا، مدارس پر سلام پیش کرتا تھا، وہی تو میرے آقا ہے۔ جب تک ظاہری طور پر مجھ پر موت نہیں آئی ہے اس وقت تک آقا کی دیدار نہیں، یہ موت ایک ذریعہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی دیدار کا، جیسا عشق ہوگا اس طرح نبی کی بارگاہ میں آپ کی باریابی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں خوشی مناؤ کہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس میں بھی اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ ان اشرف المخلوقات میں مسلمان بنایا، اور اس پر بھی اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں مسلمان کہلانے والے بے شمار ہے، لیکن ان مسلمانوں میں وہ مسلمان بنایا سنی صحیح عقیدہ بڑے ہی مسلمان بنایا، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اب یہ اعضاء ہے، یہ سارے اعضاء مل کر ایک جسم بنتا ہے، اور یہ پورا جسم ہے، اور ایک ایک عضو کو گنائیں تو یہ ہاتھ ہے،
یہ کہنی ہے، یہ بازو ہے، یہ کاندھا ہے، یہ گردن ہے، یہ سر ہے، یہ رخسار ہے، اب یہ زانو ہے، یہ پاؤں ہے، ایک ایک عضو ہے اور اس کے مجموعے کا نام پوری باڈی ہے، ایک انسان ہے، مجموعے کا نام ان اعضاؤں کو ملا کر ایک جسم بنتا ہے۔ آپ اس جسم کو دیکھیں کہ اب اس میں سے کون سی چیزیں مرتی ہے، تو اب روح نکلی اور باڈی پوری موجود ہے۔ باڈی میں ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، شکم بھی ہے، پشت بھی ہے، زانو بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، یہ رخسار ہے، یہ سارا اعضاء آدمی کا یہی مقام میں ہے، اور روح نکل گئی۔ نکلی کیا ہے روح؟ آدمی بولتے ہیں کہ آدمی مر گیا، اب میں پوچھتا ہوں مرا کیا مرا؟ تو آپ عقل والے ہیں، ہوش والے ہیں، جواب دیں گے کہ آدمی مر گیا۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آدمی مرا، روح نکلی، آپ موجود ہے، ہاتھ موجود ہے، تو آپ سے کوئی سوال کرے کہ روح نکلی ہے اور آج تک ہم دنیا میں کس چیز سے کسی کو دیکھتے تھے؟ ہمارے باڈی میں کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم آم دیکھتے ہیں، مکان دیکھتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، جانور کو دیکھتے ہیں؟ وہ ہے شے، اس شے کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس کا نام آنکھ ہے۔ اور یہ کہاوت بھی ہے کہ آنکھ کھولو دیکھو کون آیا ہے، کان سے پردہ ہٹاؤ سنو کیا بول رہا ہے، ہاتھ بڑھاؤ لو کیا دیا جا رہا ہے، کان اٹھاؤ چلو جب تک چلنا، یہی تو آدمی کہتا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سنتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، پاؤں چلتا ہے، دل دھڑکتا ہے، ذہن سوچتا ہے، آپ کہیں گے یہی، لیکن میں آپ کو جواب دوں گا، آنکھ نہیں دیکھتی ہے، زبان نہیں بولتی ہے، ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، پاؤں نہیں چلتا ہے، دل نہیں دھڑکتا ہے، ذہن نہیں سوچتا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا آپ کیا بول رہے ہو؟ ہم تو یہی سنتے دیکھتے آئے ہیں، آنکھ بند کر لیا تو دکھائی نہیں دیتا، آنکھ کھولے کہ میں نے دیکھا سامنے منظر کیا ہے، کان میں انگلی ڈال لی آواز نہیں آ رہی ہے، انگلی ہٹائی ہے تو آواز ہمارے کانوں کے دہلیز تک آ رہی ہے، جب میں نے ذہن لگایا تو مسئلہ حل کر لیا، جب میں نے کسی کے درد کو دیکھا تو میرا دل دھڑک گیا، جب میں نے کسی کو مصیبت میں دیکھا تو میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے تو اس کا تجربہ کیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ آپ ذرا سمجھیں کہ روح نکلی ہے اور مرنے والے کے جسم میں وہی ہاتھ ہے جس سے پکڑا کرتا تھا، وہی کان ہے جس سے سنا کرتا تھا، وہی دل ہے جو دھڑکتا تھا، وہی ذہن ہے جو سوچتا تھا، وہی پاؤں ہے جو چلتا تھا، وہی ناک ہے جو سونگتی تھی، وہی زبان ہے جو بولتی تھی۔ آج روح نکل گئی، ہاتھ تو ہے، تو اگر ہاتھ پکڑتا تھا تو روح نہ گئی، ہاتھ کو پکڑنی چاہیے، پاؤں چلتا تھا تو روح نکلی ہے، پاؤں کو چلنی چاہیے، روح نکلنے کے بعد بھی وہ چلتے، آنکھ اگر دیکھتی تھی تو روح نکلی ہے، انہیں دیکھنی چاہیے، اگر کان سنتا ہے تو روح نکلی ہے، کان کو سننی چاہیے، اگر ذہن سوچتا ہے تو روح نکلی ہے، ذہن کو سوچنی چاہیے۔ آپ کھولو جن کے جسم سے روح نکلی ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر دروازے پر آ جائے اور اپنے بیٹوں سے کہے کہ میری روح نکلی ہے، کیوں روتے ہو؟ میرے بیٹوں خاموش رہو، ہم تو تمہارے پاس موجود ہے، بیٹے سے کہتے، اور اس کے بعد رونے والوں کی آواز۔ یہ بات الگ ہے، ورنہ جو اللہ والے ہیں روح نکلنے کے بعد بھی حضور مفتی اعظم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے ٹخنے سے لنگی اوپر سڑکنے لگی، یہ تقویٰ والے تھے، روحانیت کے مالک تھے، یہ روح کی بات ہو رہی ہے، روحانیت والے وہاں زمانے میں دیکھا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کا دست تھا اور لنگی کو پکڑ
کی بات ہے اور یہ عام روحوں کی بات کر رہا ہوں. تو اب کان کو سننی چاہیے. تو پتہ یہ چلا نہیں، یہ کان اصل میں بات یہ ہے مسئلہ کہ کان ہی سنتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کان نہیں، روح سنتی ہے. کان کے ذریعہ روح دیکھتی ہے، آنکھ کے ذریعے روح سنتی ہے، ناک کے ذریعہ روح پکڑتی ہے، ہاتھ کے ذریعہ یہ اعضائے جسمانی، یہ سب کے سب روحوں کے آلات ہے. یہ ان کے لیے ذریعہ ہے، آلات ہے، یہ اس کے آلات ہیں. اصل میں یہ روح ہی پکڑتی ہے ہاتھ کے ذریعہ، روح چلتی ہے پاؤں کے ذریعہ، کان روح سنتی ہے کان کے ذریعہ، روح بولتی ہے زبان کے ذریعہ، روح سوچتی ہے ذہن کے ذریعہ، روح دھڑکتی ہے دل کے ذریعہ. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اصل معاملہ روح کا ہے. اب ایک روح کا عالم ہے، روحانیت کی بات الگ ہے. روح کی بات سمجھا رہا ہوں جو ہمارے آپ کے باڈی میں ہے، جو عام مسلمان ہیں اور جو مومن کامل ہے، تو ان کے روح کا یہ پاور تو روحانیت کا پاور کیا ہوگا، حضرت یعنی لاہور پیر کا عالم کیا ہوگا، مدار پیر کا عالم کیا ہوگا، پیر کا عالم کیا ہوگا، حضور قمر قائل رحمہ کا عالم کیا ہوگا، حضور شیر ریحان کا عالم کیا ہوگا. وہ سب روحانیت والے ہیں. یہ روح کی بات چل رہی ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ روح جب تک کہ انسان کے جسم میں ہے، ہم زندہ ہیں، روح ہمارے جسم میں ہے، یہ قید ہے. روح کیا ہے؟ ہمارے جسم کے پنجرے میں قید ہے. جیسے سگا طوطا ایک پنجرے میں قید ہے، اس طرح ہمارے پنجرے میں روح قید ہے. اور جیسے روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو وہ عالم جسم سے خلق سے نکل کر عالم امر میں پہنچ جاتی ہے، تو اس روح کا پاور بھی بڑھ جاتا ہے، اس روح کا مقام بھی اونچا ہوتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو آپ یہ قبرستان میں گزرتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. آپ چاہے اس میں نماز پڑھنے والے ہو یا غیر نمازی ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ائمۃ المسلمین اس میں دفن ہے. آپ کسی کو چھانٹ کے سلام نہیں کرتے. میرے آقا نے بتایا کہ من جملہ سلام کرو. اب سلام پیش کرتے ہیں تو روح کے رفتار کا عالم یہ ہے اور اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ جب تک کہ وہی روح انسان کے جسم میں باڈی میں قید ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 میٹر کی دوری کی بات سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، اور وہی روح نکل گئی تو علین میں ہو، چاہے وہ یہاں دفن ہو، روح ایک ہی جگہ پر ہے. یا سجین میں ہو، آپ لہوریا شریف کے قبرستان میں گزر رہے ہیں، آپ نے سلام پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم قبرستان سے گزرو تو سلام کر لو، قبر والوں کو سلام کرو. تو ہم نے سلام کیا، جو روح باڈی میں ہے ہم نے سلام کیا اور ہمارے سلام کو وہاں سنے اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نہیں سنا. تو بتائیے پاور کس کا زیادہ ہے؟ ہم بظاہر زندہ ہیں، میں نے سلام کیا تو وہ سن لیے اور اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو میں نہیں سنتا. تو پتہ یہ چلا روح نکلنے کے بعد روح کا پاور بڑھ جاتا ہے. تو جب عام مسلمان علین میں ہو یا سجین میں ہو، سلام کرنے والے کے سلام کو سن کر جواب دیتے ہیں، جو روحانیت کے جو مالک ہے، جو ایک شخص ہے لیکن شخصیت کے حامل ہے، ایک مرد ہے افرادیت کے حامل ہے، ایک انسان ہے انسانیت ان کے ساتھ ہے. اور میرے دوستو آدمی وہ ہے لیکن آدمیت ان کے ساتھ ہے، تو ان کی سننے کا، ان کی سماعت کے پاور کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے ہم لہوریا میں ہیں اور یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں، کعبے کے بدروں کو جا تم سے گھروں کو سلام پیش کرتے ہیں. تو عام لوگوں کی روح ہے جب سلام سنتی ہے اور میرے سلام کا جواب دیتی ہے تو میرے آقا سے نہیں میرے سلام کو سنیں گے، میرے غوث کی نہیں سنیں گے، غریب ناز کی نہیں سنیں گے،
حضرت سرکار کی نہیں سنیں گے تو ہمارا عقیدہ یہ مسلم ہے. اور جس کا وہ عقیدہ ہو کہ نہیں سنتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ تم قبرستان میں گزرو تو سلام مت کرو. تیرا باپ سن سکتا ہے, تمہارا بھائی سن سکتا ہے, جو نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے رسول ہیں, پیغمبروں کے پیغمبر ہیں, محبوب خدا ہے, اور ان کی سماعت پر تم انگلی اٹھا رہے ہو کہ سلام یہاں پیش کرتے ہو. مدینہ جاؤ تو حج کے موقع پر تو وہاں ان کے روزے پر سلام پیش کرو, لاہوریہ میں سلام پیش نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, بولو نا. تو حاجی محمد مسلم صاحب سے میری کئی بار اکیلے میں گفتگو ہوئی. جب میں آتا تھا الہ آباد سے تو کبھی کبھی جب طبیعت چاہتی ان کی تو بیٹھا لیتا, تو 10-5 منٹ زیادہ نہیں, کچھ باتیں ہوتی. تو عقیدے کے تعلق سے کئی بار میری ان کی گفتگو ہوئی تو مجھ کو یہ لگا کہ یہ غوث پاک کا ابھی صوفی نور محمد صاحب قبلہ نے بتایا کہ کوئی معاملہ ہوتا تو غوث پاک کے نام کی نیاز مان دیتے. تو سرکار غوث پاک کی روحانیت کا فیض تھا کہ جب ان سے گفتگو ہوتی تو عقیدے میں مجھ کو اس طرح عشق چھلکتا نظر آتا. مصطفیٰ کے عشق میں, غوث العظم دستگیر کے عشق میں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایسی ہی بات ہوئی تو ایک واقعہ میں نے سرکار غوث پاک کا انہیں بتایا تو رونے لگے. بیٹھے ہوئے تھے وہ رونے لگے اور کہے یقین ہے مجھ کو, یقین ہے کل بروز حشر ہم لوگ گنہگار ہیں مولانا صاحب, لیکن یہ اللہ والے جب ان کے نام پر نیاز دلاتے ہیں تو وہ چلیں گے تو ہم لوگ مجبور رہیں گے. ہم نے کہا نہیں, مجبور نہیں رہیں گے, مسرور رہیں گے, خوش رہیں گے. کا آواز دوں گا کہ حضرات میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, آپ کے نام کی نیاز دلاتا تھا, آپ سے محبت کرتا تھا, میں پیچھے رہ گیا. تو وہ پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور مسکرائیں گے. اور اس وقت منظر کیسا ہوگا جب وہ اشارہ کریں گے کہ دوڑاؤ, جب اشارہ کریں گے کہ دوڑاؤ تو اس وقت ہماری طرف بہت سارے لوگ دوڑیں گے. چونکہ محشر ہوگا, اولین و آخرین ہوں گے تو سب دوڑیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ سب دوڑیں گے. جو آپ کے پیر و مرشد ہے ان کے دامن کو آپ تھامیں گے, وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے اور سب کے سب غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے. غوث العظم دستگیر لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے. اس طرح آپ پہنچ جائیں گے تو مسکرانے لگے. کہا بس یہی ایک سہارا بات ہوئی. تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ آج محفل میلاد میں جو ہم بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, یہ ہمارا دستور ہے ہم سنیوں کا کہ مکان بنائیں تو میلاد منائے, بچہ پیدا ہو تو میلاد منائے, باپ چلا جائے تو میلاد منائے. جب یعنی 40واں ہو, برسی ہو, چھٹی ہو, کوئی بھی ہو, نبی کی میلاد مناتے ہیں. صحابہ اتنا اچھا میں نے سنا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کامل ہے. میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت ہو جائے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت فرمائے. تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے عقیدے کو سنوارے اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کمزوروں کا خیال رکھیں. اللہ جب کوئی وحدہ دے, آپ کا پاور بڑھ جائے, آپ کو وحدہ مل جائے تو آپ فخر میں نہ رہیں. اللہ تبارک و تعالی, میں ایک بات بتاؤں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. اللہ تعالی بادشاہی, حکومت یا کوئی مقام منصب عطا فرماتا ہے اس کو جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا ہوتا ہے, اللہ اسے عطا فرماتا ہے. اب یہ دنیا کے معاملات ہیں, ان کافروں کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں چھوٹ دے رکھا ہے اور اس کے لیے یہی دنیا جنت ہے, لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو رحم کرنے والے کو اللہ
حکومت دیتا ہے تو آپ رحم کرنا سیکھے. گفتگو لمبی ہو جائے گی. آپ نے سنا ہے کہ رحم اللہ کے اس مخلوق پر کہ اگر شکار پر شکاری جائے, اشارہ سمجھ جائیے, تو ہرنی کا بچہ مل جائے اور بچے کو آگے رکھ کر اور چلے بھاگے, ایک مقام پر ٹھہرے تو دیکھے ہانپتی کانپتی ایک ہرنی پیچھے ہے, سمجھ گئے کہ کسی ہرنی کا یہ بچہ ہے. تو وہ پہلے تو خیال یہ آیا کہ بچے کے وسیلے میں ماں بھی گرفتار ہو جائے گی, لیکن دل نے کہا نہ, یہ ماں گرفتار ہونے نہیں آئی ہے, بچے کو لینے کے لیے آئی ہے, بچے کی محبت میں آئی ہے. اب انہوں نے اس پر ترس کھا, اس بچے کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ماں کی طرف سے دوڑا دیا, اسے آزاد کر دیا. ہرنی کے قریب بچہ پہنچا تو ہرنی نے ماں نے بچے کے پشت کو چوما, اس کے پیشانی کو چوما, چاہتا اپنے بغل میں لگایا اور پھر لے کے چلنے لگی. تو ایک مرتبہ پلٹ کر ایک نگاہ ان پر ڈالی اور ایک نظر آسمان کی طرف کیا. اللہ اکبر, وہ لے کے چلی گئی. آگے رات میں سو رہے ہیں تو اس بچے کو آزاد کرنے کے سلے میں کیا ملتا ہے, وہ سو رہے ہیں لیکن مقدر کی معراج ہو رہی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے آتے ہیں, خوشبو سے جامع مسا معطر ہوتا ہے, مکان خوشبودار ہو جاتا ہے, گلیاں مہک جاتی ہے, سرکار کی دیدار ہوتی ہے. آقا کریم کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں بادشاہی عطا فرما دوں, بادشاہی عطا کر دوں. انہوں نے کہا حضور غلامی مل جائے تو بہت بڑی چیز ہے, اپنے غلامی میں قبول فرما لیجیے. آج جو تم نے عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہی عطا فرما دی ہے. اور سب سے بڑی دولت کہ مصطفیٰ جان رحمت بنفس نفیس ان کے گھر تشریف لے آتے ہیں, ان کے کام میں آتے ہیں, دیدار ہوتی ہے. جب مصطفیٰ کی عید ہوتی ہے اسی عید میں غلاموں کی عید ہوتی ہے. تو آپ وہ دین کم سمجھتے ہیں تو یہ رحم, تو ایک جانور پر رحم کر دے اور ایک انسان کوئی مجبور ہو, آپ اس کے قابل ہیں تو آپ کے اس رحم دلی پر آپ کے والد کی بھی مغفرت ہوگی, والدہ کی مغفرت ہوگی, آپ کی مغفرت ہوگی, کاروبار چلے گا, بچے کو صحت ملے گی, آپ کے مکان میں برکتیں ہوگی. اگر کوئی آفت و بلیات آنے والی ہوگی تو اس رحم دلی کے سیلے میں اللہ تعالیٰ اس بلیات کو آپ سے دفع فرما دے گا, آپ کو محفوظ کر لے گا. تو اسی لیے حسن سلوک اخلاق بہت اونچی چیز ہے. اخلاق پیش کیجئے, اللہ بھی تمہیں پسند فرما لے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم حاجی محمد مسلم مرحوم کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں کیاری بنا. مولا تعالیٰ ان کے وارثین کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرما. اور جتنے لوگ یہاں شریک ہیں ہم سب کے گھروں سے جو مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ اس کے صدقے میں ان کی بھی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اور نماز ہر حال میں فرض ہے, معاف نہیں ہے. نماز جہاں رہیں وہیں پڑھ لیں, جہاں وقت ہو